أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان نعمتوں کو شمار کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ کہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں یہ سارے کے سارے درخت کلمے بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ اور یہ جو سمندر ہے اس کے ساتھ 7 سمندر اور ملا لیے جائیں اور یہ سیاہی بن جائیں اور اللہ رب العزت کی نعمتیں لکھنی شروع کر دی جائیں تو فرمایا ما نفدت کلمات اللہ کہ یہ درختوں کی کلمیں تو ختم ہو سکتی ہیں، یہ سمندروں کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتیں، اللہ رب العزت کے کلمات یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کی کتنی زیادہ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی نعمتوں پر بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں بے شمار عطا فرمائی ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کی مخلوقات بھی بے شمار ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ رب العزت کی 1000 قسم کی مخلوقات ہیں، ان میں سے 600 قسم کی مخلوقات یہ پانی میں رہتی ہے اور 400 قسم کی مخلوقات یہ خشکی میں رہتی ہے۔ اور ان تمام مخلوقات میں سب سے جو ممتاز اور سب سے جو جدا مخلوقیں ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 ملائکہ، نمبر 2 جنات اور نمبر 3 انسان۔ یہ 3 مخلوقیں ایسی ہیں جو تمام مخلوقات سے سب سے جدا اور ممتاز ہیں۔ اور ان کی تخلیق کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ملائکہ کو پیدا فرمایا اور ملائکہ کی تخلیق یہ نور سے ہوئی ہے، اس لیے ملائکہ کو نوری مخلوق کہا جاتا ہے۔ اور ان میں نیکی والا پہلو غالب ہے، یہ ہر وقت نیکی کے اندر لگے رہتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون کہ اللہ رب العزت کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جس بات کا اللہ رب العزت حکم دے دیتے ہیں اسی کام کے اندر یہ لگے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا فرمایا۔ جنات کی تخلیق یہ آگ سے ہوئی ہے، اس لیے جنات کو ناری مخلوق کہا جاتا ہے، اور ان کے اندر شر والا پہلو یہ غالب ہے، اس لیے جنات زیادہ تر شر اور شرارتوں کے اندر لگے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کی تخلیق یہ مٹی سے ہوئی ہے، اس لیے انسان کو خاکی مخلوق کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان میں دونوں قسم کے مادے رکھے ہیں، انسان میں نیکی والا مادہ بھی ہے اور انسان میں شر والا گناہ والا مادہ بھی ہے۔ تو اسی وجہ سے انسان نیکی بھی کرتا ہے اور انسان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے وہ سارے کے سارے انسان تھے، اور انسانوں میں صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو گناہوں سے پاک اور صاف رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان سے نیکی تو ہوتی ہے، ان سے گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ انسان سے گناہ ہو جانا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ انسان کا گناہ پر ڈٹ جانا یہ عیب ہے۔ تو انسان کا اصل کمال یہ ہے کہ انسان اپنے شر والے مادے کو کنٹرول کر کے اس کو دبا کر نیکی والے پہلو کو اختیار کرے، یہ اصل انسان کا کمال ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم گناہ نہیں کر سکتے، بلکہ جہاں بھی فرمایا ہے تو یہی فرمایا کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تم گناہوں کو چھوڑ دو، تم گناہوں کے قریب نہ جاؤ، اگر تم سے گناہ ہو جائے تو گناہ سے توبہ کرو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں بار بار فرماتے ہیں کہ تم توبہ کرو،
تو کسی جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم گناہ نہیں کر سکتے، کیوں انسان ہے، انسان کے اندر اللہ رب العزت نے مادہ رکھا ہے تو انسان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ ایک بہت پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی ذات سے نفرت نہ کرو، یعنی گناہ گار سے نفرت نہ کرو، بلکہ اس کے اندر جو گناہ والا جو عیب ہے اس سے آپ نفرت کرو، لیکن کسی بھی انسان سے، کسی گناہ گار کی ذات سے نفرت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ ایک گناہ گار کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ وہ گناہ گار وہ بہت زیادہ اپنے گناہوں پر نادم پریشان ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہا ہے۔ اس کے تھوڑا سا آگے دیکھا تو ایک عبادت گزار عبادت کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس گناہ گار سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ ان دونوں سے پوچھا، گناہ گار سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ عبادت گزار سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا، اس گناہ گار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا حشر اس کے ساتھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ساتھ قیامت کے دن اکٹھا نہ کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے روح اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی ہے، گناہ گار کی جو دعا ہے، جو خواہش ہے، اس کی بھی قبول ہو چکی ہے، اور جو عبادت گزار کی ہے اس کی دعا بھی قبول ہو چکی ہے۔ اس لیے جو گناہ گار ہے، اب یہ چونکہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، یہ چاہ رہا تھا کہ میرے بخشش ہو جائے، میرے رحم کا جو طلبگار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے اور اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اور یہ جو عبادت گزار تھا، اس نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرے، چونکہ میں نے اس گناہ گار کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، اب اس عبادت گزار کو میں جہنم کے اندر داخل کروں گا، کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرے۔ تو ظاہر بات ہے جب گناہ گار کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ عبادت گزار ہے، چونکہ اس نے خود دعا کی تھی، اس اللہ رب العزت نے اس کو جہنم میں داخل قیامت کے دن اس کو فرمائیں گے۔ تو اس سے ہمیں اچھی طرح دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کسی کی ذات سے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اس کے اندر جو عیب ہے، جو گناہ ہے، اس سے نفرت کرنی چاہیے، لیکن کسی کی ذات سے نفرت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وعظ میں کئی جگہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ میں تمام مسلمانوں کو اپنے سے فی الحال اچھا سمجھتا ہوں اور کفار کو فی المعال اچھا سمجھتا ہوں۔ یعنی جو مسلمان ہیں اس وقت چونکہ وہ ایمان کی دولت کے ساتھ ہیں، وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، میں تمام مسلمانوں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، اور کافر کو انجام کے اعتبار سے اچھا سمجھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ مستقبل کے اندر اللہ رب العزت ان کو ایمان کی توفیق دے دیں، یہ ایمان لے آئیں اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور مجھے اپنے خاتمے کا پتہ نہیں ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس لیے معال اور انجام کے اعتبار سے میں کافر کو بھی اپنے اچھا سمجھتا ہوں۔ تو اس سے دیکھیں کتنی بڑی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی سے بھی نفرت نہ کرے، کسی کی ذات سے نفرت نہ کرے، بلکہ ہر آدمی کے بارے میں انسان کو اچھا گمان کرنا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، تو ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ آدمیوں نے ایک آدمی کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اس کا پاؤں بھی کٹا ہوا ہے، اور اس کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عادی چور ہے، اس نے پہلی بار چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا، دوسری بار چوری کی تو اس کا پاؤں کاٹا گیا، اب اس نے تیسری بار چوری کی ہے، اس لیے اس کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فوراً آگے بڑھے اور اسی چور کے جا کر قدموں کو بوسہ دے دیا۔ جب یہ بوسہ دیا تو لوگ بڑے پریشان حیران ہوئے، حضرت یہ تو بہت بڑا مجرم ہے، اس نے تو بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، یہ تو چور ہے، اور آپ نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اصل میں اس کے اندر ایک وصف ہے، وصف استقامت، اس کی وجہ سے میں نے اس کو بوسہ دیا ہے، اگرچہ اس نے اس کو غلط جگہ استعمال کیا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر یہ خوبی ہے تو خوبی والے وصف کی وجہ سے میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا ہے۔ اب دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ انسان کی اچھائیاں تلاش کرتے ہیں، انسان کی خوبیاں تلاش کرتے ہیں، انسان کی ذات سے وہ نفرت نہیں کرتے۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہے، ہم اگر کسی انسان کے اندر اگر 100 میں سے 99 خوبیاں ہوں، اگر انسان کے اندر ایک عیب ہو، ہم سب کی نظر عیب پر جاتی ہے، اس کی خوبیوں کی طرف نہیں جاتی۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا ہم اس کے انسان کی خوبیاں تلاش کرتے اور خوبیاں بیان کرتے، لیکن معاملہ آج برعکس ہے،
ہم ایک خامی کس کے اندر نظر آئے اس کو بیان کرتے ہیں اور کسی کی ایک خوبی بھی آگے بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر توجہ دیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ اے مسلمانوں کہ تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور تم باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ اب گناہ یہ دو طرح کے ہیں، بعض گناہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق ظاہر سے ہے، بعض گناہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ ظاہری گناہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی آنکھ کے ساتھ ہے، یعنی وہ آنکھ سے نظر آتے ہیں۔ انسان کسی پر ہاتھ کے ذریعے زیادتی کرتا ہے وہ نظر آتی ہے، زبان سے کسی کو گالی دیتا ہے وہ نظر آتی ہے، انسان بد نظری کرتا ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ظاہری گناہ ہیں۔ اور باطنی گناہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ انسان اپنے دل میں کسی کے بارے میں حسد رکھتا ہے، کسی سے بغض رکھتا ہے، نفرت اور عداوت دل کے اندر رکھتا ہے، تو یہ باطنی گناہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور تم باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، نہ ظاہری گناہوں کے قریب جاؤ اور نہ باطنی گناہوں کے قریب جاؤ۔ اور انسان گناہ سے بچتا کیسے ہے؟ اگر انسان اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لے، یہ بات انسان کے دل میں آ جائے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت مجھے اس پر سزا دیں گے، گناہوں کا نقصان، اور اللہ رب العزت کا خوف انسان کے دل کے اندر آ جائے، پھر اللہ رب العزت اس انسان کو گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ حضرت سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ وہ ایک جگہ اپنے بلکہ دوستوں کے ساتھ حج کے سفر پر جا رہے تھے، تو راستے کے اندر کھانے پینے کی جو اشیاء تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ یہاں خیمہ جو لگا ہے خیمے کے اندر ٹھہر جائیں اور ہم یہ جو اشیاء کم ہو چکی ہیں ہم یہ اشیاء لے کر آتے ہیں قریبی گاؤں سے۔ تو حضرت اس خیمے کے اندر ٹھہر گئے اور یہ جو دوست تھے احباب ساتھ یہ اپنے ساتھ جو ہے گاؤں کے اندر چلے گئے۔ تو ابھی خیمے کے اندر بیٹھے تھے، اچانک ایک عورت آتی ہے اور عورت نے آ کر ان کو ایک اشارے میں کوئی بات کہی۔ تو حضرت نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی مانگنے والی ہے، وہ کچھ چیز مانگ رہی ہے۔ تو حضرت نے ایک روٹی اٹھا کر اس کو دینے لگے تو اس عورت نے کہا کہ نہ تو میں مانگنے والی ہوں اور نہ مجھے روٹی کی ضرورت ہے، مجھے تو اس چیز کی ضرورت ہے جس طرح ایک عورت کو مرد سے جس چیز کی خواہش ہوتی ہے، یعنی ان کو گناہ کی دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ گناہ کریں۔ حضرت نے جب اس کی یہ بات سنی تو فوراً دل کے اندر خیال آیا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں اور شیطان نے اس عورت کو اپنا نمائندہ بنا کر میرے پاس بھیجا ہے تاکہ یہ میرا ایمان خراب کرے۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے اور رونا شروع کر دیا اور رو رہے ہیں کہ دیکھو شیطان ابھی بھی میرے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ اب بھی مجھ سے گناہ کرانا چاہتا ہے۔ تو روتے رہے اس عورت نے دیکھا تو شرم سے یہ بھی غائب ہو کر چلی گئی۔ جب یہ عورت چلی گئی حضرت روتے رہے تو ان کو نیند آ گئی۔ تو خواب کے اندر پھر ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو مبارک دی کہ آپ کو بہت مبارک ہو، آپ گناہ سے بچے ہیں۔ تو حضرت سلمان بن یسار کہنے لگے کہ حضرت آپ کتنے عظیم آدمی ہیں کہ آپ کو زلیخا نے کہا تھا ہائی تلک کہ آپ میری طرف آؤ مجھ سے گناہ کرو، لیکن آپ نے کہا تھا معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو آپ گناہ سے بچ گئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ رب العزت اپنے نبی کو گناہ سے بچا کر رکھتے ہیں، تو میرا گناہ سے بچ جانا یہ اتنا عجیب نہیں جتنا کہ آپ نے ایک ولی ہو کر وہ کام کر دکھایا ہے جو نبی اپنے وقت کے اندر کیا کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اب ان کے دل میں خوف تھا، فوراً اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو گناہ سے بچا لیا ہے۔ تو گناہ سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرے۔ جب انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے پھر انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اور انسان کے گناہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، ان میں سے 3 وجوہ عام طور پر پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے انسان یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور مجھے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انسان کے پاس کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو تو انسان گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ چھوٹا بچہ میرے پاس ہے یہ دیکھے گا، تو انسان یہ سمجھتا ہے جب میں اکیلا ہوں تو مجھے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اس وقت انسان گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اب اسی بات کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جواب دیا کہ اے انسان تو یہ نہ سوچے، تو یہ تصور نہ کر کے میں اکیلا ہوں، بلکہ ان اللہ معکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے انسان تو یہ تصور نہ کر کسی کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، بلکہ دوسری جگہ فرمایا ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم 3 آدمی ہوتے ہو تو چوتھا میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم 5 آدمی ہوتے ہو تو چھٹا میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم،
تم تھوڑے ہو یا زیادہ، میں اللہ تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہوں۔ تو انسان یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، میں تمہاری گھات کے اندر ہوں، میں ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہا ہوں، تم ہر وقت میری نگرانی کے اندر ہو، مجھے سارا پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ انسان کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسانوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو انسان یہ تصور نہ کرے کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات انسان کے ساتھ ہوتی ہے اور انسان کے ہر فعل کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور انسان کے گناہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے، بلکہ اس سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں، انسان جب تنہائی کے اندر ہوتا ہے، تنہائی کے اندر تو انسان کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، تنہائی میں تو اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر انسان تنہائی کے اندر گناہ کرنا شروع کر دے تو اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں معمول کے مطابق ایک مرتبہ قبرستان میں گیا اور ادھر جا کر میں لیٹ گیا، مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک میت کی ہائے ہائے کی آواز آ رہی ہے، جس طرح کہ اس کو بہت دردناک عذاب ہو رہا ہو۔ اور میں نے یہ آواز بھی سنی ہے کہ ایک بندہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ لوہے کا زنجیر لو، اپنے منہ کے اندر اس کو ڈالو اور اپنے نیچے سے اس کو نکالو۔ اب یہ چونکہ بہت دردناک عذاب تھا، بہت عجیب حالت تھی، تو میت اس کے سامنے کانپنے لگی، میت اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ یا باری تعالیٰ، میں دنیا میں نماز بھی پڑھتا تھا، میں روزے بھی رکھتا تھا، میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا، میں صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، ذکر و تسبیحات بھی کرتا تھا، تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے بدلے میں جواب یہ دیا گیا کہ جب تو خلوت کے اندر جاتا تھا اس وقت تو وہ کام کرتا تھا جس سے میں نے منع کیا تھا، جب تو خلوت میں جاتا تو مجھے بھول جاتا تھا، خلوت میں جا کر تیرے اوپر نافرمانی کا نشہ سوار ہو جاتا، جو تیرے دل کے اندر آتا تو وہ گناہ کرتا تھا، تو ہمیں چونکہ بھول جاتا تھا اس لیے تجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ تنہائی کے اندر گناہ کرنے کا کتنا خطرناک انجام ہوتا ہے۔ تو تنہائی تو اس لیے ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کے ساتھ باتیں کریں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے، تو اس لیے انسان تنہائی کے اندر جا کر گناہ نہ کرے بلکہ تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کو یاد کرے۔ اور انسان کے گناہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے اگر میں نے گناہ کر لیا تو کسی کو کیا پتہ چلے گا، میں یہاں گناہ کر رہا ہوں، کسی کو کیا پتہ، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اس لیے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کا جواب بھی دیا ہے، ما یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ جو تمہاری آنکھیں غلط دیکھتی ہیں مجھے اس کا بھی پتہ ہے، جو تمہارے دل غلط سوچتے ہیں مجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ تو انسان تو کیسے تصور کر سکتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ اللہ رب العزت کی ذات کو تو ذرے ذرے کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ جو بھی سمندروں کے اندر ہے، جو خشکی کے اندر ہے، وہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے۔ حتیٰ کہ اگر درخت سے کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہوتا ہے۔ تو انسان یہ کیسے تصور کر سکتا ہے اگر میں گناہ کروں گا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا؟ تو اس لیے انسان یہ بھی سوچے اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو اللہ رب العزت کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ رب العزت کو میرے گناہوں کا پتہ ہے۔ اور انسان کے گناہ کرنے کی تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ضد پر جم جاتا ہے، ڈیٹھ بن جاتا ہے، اگر میں نے گناہ کر لیا تو کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا؟ تو اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دیا کہ ان بطش ربک لشدید، یا انسان تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، ان اخذہ علیم شدید، اللہ رب العزت کی پکڑ دردناک بھی ہے اور سخت بھی ہے۔ اللہ رب العزت شروع مہلت دیتے ہیں، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اللہ رب العزت تو کافروں کو مہلت دیتے ہیں، تو جب ایک مسلمان بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو مہلت دی جاتی ہے، لیکن جب انسان باز نہیں آتا پھر اللہ رب العزت کی ایسی پکڑ آتی ہے کہ انسان اس گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ دیکھیں تو گناہ کرنے کی یہ چند ایک وجوہات ہیں جو عام طور پر انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہر ایک کا قرآن کریم کے اندر جواب دیا ہے۔ اور جب انسان دنیا میں گناہ کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن انسان کے خلاف پھر 4 قسم کے گناہ پیش ہوں گے۔ سب سے پہلا گواہ انسان کے خلاف یہ کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے 2 فرشتے جو ہمارے نیک اعمال لکھ رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن سب سے پہلے گواہ یہ دیں گے کہ یا اللہ اس نے ہمارے سامنے یہ گناہ کیا تھا، اس نے یہ گناہ کیا تھا، تو سب سے پہلے قیامت کے دن گواہی دینے والے انسان کے خلاف وہ کرامن کاتبین ہوں گے۔ اور دوسرا گواہ انسان کے خلاف وہ نامہ اعمال ہے، جہاں ہم سب کے اعمال جمع ہو رہے ہیں
قیامت کے دن جب انسان یہ دیکھے گا تو اس وقت یہ کہے گا لا یغادر صغیرہ ولا کبیرۃ الا احصاہا، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، یہ نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس لیے تو ہمارا نہ چھوٹا گناہ کوئی چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، سارے کے سارے گناہ اس کے اندر درج ہو چکے ہیں۔ تو انسان کا جو نامہ اعمال ہے کل قیامت کے دن یہ بھی انسان کے خلاف گواہ بن کر پیش ہوگا۔ اسی طرح انسان کے خلاف زمین کا وہ حصہ، تیسرا گواہ وہ ہے، انسان زمین کے جس حصے پر گناہ کرتا ہے تو زمین کا وہ حصہ اور وہ ٹکڑا جس پر انسان گناہ کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن زمین کا یہ حصہ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا، یا اللہ اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا۔ قرآن کریم میں ہے یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین بھی قیامت کے دن اپنے سارے کے ساری خبریں بیان کر دیں گی، جو کچھ اس کے اوپر ہوا تھا وہ سارا کا سارا کھول کر اللہ رب العزت کے سامنے بیان کر دے گی۔ تو قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہ جو ہوگا، تیسرا گواہ وہ زمین کا حصہ ہے جس پر انسان گناہ کرتا ہے، اور چوتھا گواہ انسان کے خلاف یہ انسان کے اعضاء ہیں، یہ جو ہمارے اعضاء ہیں جن کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن کریم میں ہے حتیٰ اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، کل قیامت کے دن انسان کے کان، انسان کی آنکھیں، انسان کا یہ چمڑا، انسان کی کھال انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ جب یہ گواہی دیں گے تو انسان کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی ہے، میں تمہارے ساتھ ہی میں گناہ کرتا تھا، تم نے میرے خلاف ہی تم نے گواہی کیوں دی ہے؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمیں اس نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے سب چیزوں کو بولنے کی طاقت دی ہے، آج اللہ رب العزت نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، ہم نے سارا کچھ بتا دیا ہے۔ دیکھیں انسان کے خلاف قیامت کے دن یہ چار گواہ پیش ہوں گے۔ ہاں انسان اگر توبہ کر لیتا ہے، حدیث پاک میں ہے اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ان چار گواہوں میں سے میرے خلاف کوئی گواہ پیش نہ ہو، نہ کرامن کاتبین ہمارے بارے میں گواہی دیں، نہ ہمارا نام اعمال ہمارے خلاف پیش ہو، نہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں، نہ زمین کا وہ حصہ ہمارے خلاف گواہی دے، پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ انسان توبہ کرے۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت ان چاروں گواہوں کو انسان کے گناہ بھلا دیتے ہیں، پھر کرامن کاتبین بھی بھول جاتے ہیں، نام اعمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، انسان کے اعضاء کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، اور زمین کے اس حصے اور دھرتی کو بھی بھلا دیا جاتا ہے جس پر انسان گناہ کرتا ہے۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو گناہ ہو جانا یہ عیب نہیں ہے، لیکن گناہ پر ڈٹ جانا یہ عیب ہے، اس عیب سے ہم نے بچنا ہے۔ اس لیے اگر ہم سے گناہ ہو جائے انسان فوراً کوشش کرے، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک نوجوان ان کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں گناہوں کا عادی ہوں، میں بہت زیادہ گناہ کرتا ہوں، میں گناہ چھوڑ بھی نہیں سکتا، آپ مجھے ایسا طریقہ بتائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عذاب بھی نہ دیں، یعنی میں گناہ بھی کروں اور عذاب سے بھی بچ جاؤں، مجھے آپ کوئی ایسا طریقہ بتائیں۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ نے فرمایا میں آپ کو چند طریقے بتاتا ہوں، جس کو آپ اختیار کرنا چاہیں آپ اختیار کر لیں۔ پہلا طریقہ انہوں نے یہ بتایا کہ جب آپ گناہ کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کیا کریں۔ جب بھی آپ گناہ کرنے کا آپ کا دل کرے تو آپ ایسی جگہ جا کر گناہ کریں جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نہ دیکھ رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی نظر سے آپ اوجھل ہو جائیں، ایسی جگہ جا کر آپ گناہ کریں۔ تو وہ کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں کہاں جا سکتا ہوں، اللہ رب العزت کی ذات تو ہر جگہ دیکھ رہی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ بتائیں۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا طریقہ پھر یہ بتایا کہ تم جس ذات کا رزق کھاتے ہو اس کی چونکہ تم نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اس کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں چونکہ تمہارا رزق نہیں کھاتا، میں اللہ کا رزق نہیں کھاتا، اس کی بات بھی نہیں مانتا، تو ایسا کرو تم اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دو، پھر تم گناہ کرتے رہو۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں رزق نہیں کھاؤں گا، جب اللہ تعالیٰ کا دیو رزق نہیں کھاؤں گا، میں زندہ کیسے رہ سکوں گا؟ پھر تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ بتائیں۔ حضرت فرمانے لگے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں زمین آسمان یہ اللہ رب العزت کی ملک میں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ملک ہے۔ جب آپ گناہ کرنا چاہیں تو اللہ رب العزت کی ملک سے باہر جا کر گناہ کریں، اللہ رب العزت کی ملک کے اندر رہ کر گناہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ملک آسمان و زمین سے باہر جا کر آپ گناہ کریں۔ وہ کہنے لگا یہ بھی میرے بس کے اندر نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ملک سے باہر کیسے جا سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ بتائیں۔ حضرت نے چوتھا طریقہ یہ بتایا کہ جب ملک الموت، جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے گا، تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے، جب وہ تمہارے پاس پہنچے تو آپ کہہ دینا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کریں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، پھر میری روح قبض کرنا۔
وہ کہنے لگا حضرت وہ میری بات کیسے سن کر انتظار کرے گا، وہ تو انتظار ہی نہیں کرے گا، وہ تو جیسے آئے گا اسی وقت میری روح قبض کر لے گا، وہ تو مجھے موقع ہی نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ طریقہ حضرت نے فرمایا پھر پانچواں طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قبر کے اندر پہنچ جائیں اور قبر کے اندر جب انسان جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں، اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، تو جب آپ کے پاس منکر نکیر آنے لگیں تو آپ کہہ دینا کہ اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، قبر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ ان کو روک دینا۔ وہ کہنے لگا حضرت میں روکوں گا بھی صحیح تو میری بات کیسے مان سکتے ہیں، وہ کیسے رک سکتے ہیں، انہوں نے تو میری بات سننی نہیں ہے، وہ تو فوراً اندر آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ؟ حضرت نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا سارے کے سارے لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے اور فرشتے آپ کو لے کر جانے لگیں، جہنم کے لیے آپ کو لے کر جانے لگیں، آپ اسی وقت کھڑے ہو جانا، رک جانا، ان کو کہہ دینا میں آپ تمہارے ساتھ نہیں چلتا۔ وہ کہنے لگا حضرت میری کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ فرشتوں کے سامنے میں اکڑ جاؤں، وہ میں کیسے وہاں رک سکتا ہوں، بلکہ وہ تو مجھے پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ جب ان طریقوں میں سے آپ کوئی طریقہ بھی اختیار نہیں کر سکتے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کیوں ہیں؟ میں نے آپ کو 6 طریقے بتائے ہیں، یہ کوئی سا طریقہ ان میں سے اختیار کر لو تو آپ گناہ بھی کرتے رہیں، بے شک آپ کیا ہے آپ گناہ کرتے رہیں، تو لیکن یہ 6 طریقے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں سے کوئی ایک طریقہ جو آپ پسند کرنا چاہتے ہیں پسند کر لیں، تو جب ایسا نہیں ہو سکتا پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کیوں ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا حضرت مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ دیکھیں اللہ والے کیسے انسان کو سمجھاتے ہیں، تو اللہ والوں کے پاس آنے کا مقصد اور بیعت کا مقصد، اللہ والوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے انسان کے اندر کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے جب ان سے بتائے گا، اللہ والے کسی انسان سے نفرت نہیں کرتے، اپنے مرید سے نفرت نہیں کرتے بلکہ اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے پیارے طریقے سے ان کو سمجھایا ہے، انہوں نے اسی وقت گناہوں سے توبہ کر لیا کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے انسان فوراً توبہ کرے، جب انسان توبہ کرتا ہے تو انسان کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات آخری بات یہ سمجھیں کہ انسان کبھی بھی، ہمارے اللہ والے بہت پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑے اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرے۔ یہ نہ سوچے کہ چھوٹی سی نیکی ہم اس کو چھوڑ دوں، اور یہ نہ سوچے کہ چھوٹا سا گناہ چلو میں کر لوں اس سے کیا ہوتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اسی نیکی کے ذریعے انسان کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور بس اوقات ایک چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے انسان کی پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس انسان کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ چلو چھوٹی سی نیکی اس کو چھوڑ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ انسان کی بخشش کا ذریعہ وہی ایک چھوٹی سی نیکی بن جائے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے انسان کو دنیا کے اندر نواز دیتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہے حضرت بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو لوگوں نے ان سے کہا حضرت آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا ہے، آپ کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، آپ کا بہت زیادہ چرچہ ہے، تو آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا ہے؟ تو حضرت بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میں تو بہت گناہ گار تھا، میں تو عیاش طبیعت آدمی تھا، میں تو بہت گناہ گار تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فضل فرمایا کہ مجھے ہدایت دی ہے، اس لائن میں مجھے لگا دیا۔ پھر اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک کاغذ پڑا تھا، میں نے کاغذ اٹھا کر دیکھا کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جب میں نے دیکھا یہ اللہ کا نام ہے، اسی وقت میں نے اس کو اٹھایا، اس سے اوپر جو مٹی لگی تھی مٹی صاف کر کے اپنے پاس اس کو رکھا۔ میرے پاس اس وقت کہتے ہیں 2 درہم تھے، اس کے علاوہ میں کسی چیز کا مالک نہیں تھا۔ میں ایک خوشبو والی دکان کے پاس گیا، اس کے پاس سے جا کر میں نے غالیہ نامی ایک خوشبو خریدی جو بہت ایک عمدہ خوشبو تھی، 2 درہم کی میں نے وہ خوشبو خریدی، اور میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا تھا تو میں نے اس کو اوپر لگا کر اس کو میں نے ایک جگہ رکھ دیا۔ تو جب کہتے ہیں رات کو میں سویا تو مجھے کہ خواب میں کسی نے آواز دی ہے، اس نے کہا یا بشر بن الحارث رفعت اسمنا عن الطریق وطیبتہ، اے بشر بن حارث آپ نے راستے سے ہمارے نام کو اٹھایا اور اس کو خوشبو لگائی ہے، لأطیبن اسمک فی الدنیا والآخرہ، ہم تیرے نام کو دنیا آخرت کے اندر معطر کر دیں گے۔ تو بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اب اس کا سبب کیا بنا ہے؟ ایک چھوٹی سی نیکی ہے، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو اٹھا کر صاف کیا ہے، اس کو خوشبو لگا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کے صف کے اندر ان کو شمار کیا ہے۔ اب دیکھیں کتنی چھوٹی سی نیکی ہے، اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح بسوں کا چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے وہ انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کئی سارے اس پر واقعات ہیں، ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
آپ نے نام سنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے امام گزرے ہیں، ہر فن کے اندر ان کتاب لکھی ہے، درس و تدریس کی ہے، واعظ کیا ہے، اسی طرح تدریس کی ہے، کتنے سارے ان کی دین کی خدمات ہیں۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت خواب میں کسی سے ملاقات ہوئی، پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگے اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی ہے، اور فرمایا کہ میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ پیش آیا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوا تو مجھے کہا گیا کہ آپ کو ہم نے بخش دیا ہے۔ میرے ذہن میں اب یہ وجہ آئی کہ چونکہ ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، تصنیف و تالیف کی ہے، درس و تدریس کی ہے، واعظ بیان کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری بخشش فرما دیں گے۔ میرے ذہن میں کہتے ہیں یہی بات تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پتہ بھی ہے کیوں بخشا ہے؟ میں نے یہ وجہ بیان کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ آپ حدیث لکھ رہے تھے تو اس وقت آپ کے قلم پر، چونکہ وہ جو دور تھا وہ قلم اور دوات کا دور تھا، جب انسان کچھ لکھتا تھا تو سیاہی کے ساتھ لکھتا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جب قلم سیاہی کے اندر لگایا اور حدیث لکھنے لگے تو ایک مکھی آ کر ان کے قلم کے اوپر بیٹھ گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، چلو میں قلم روک لیتا ہوں، یہ تھوڑا سا پانی سیاہی پی لے گی، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا قلم روک لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی وہ نیکی ہمیں اتنی پسند آئی ہے، آپ نے چھوٹی سے ہماری مخلوق پر اتنا ترس کھایا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ اب دیکھیں کتنی چھوٹی سی نیکی ہے، اب اس پہ کتنی دیر لگی ہوگی، انہیں 1 منٹ قلم کو روکا ہوگا، مکھی تو زیادہ دیر بیٹھتی بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھتے پھر اٹھ جاتی ہے، تو اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش فرما دی ہے۔ تو اس لیے انسان کبھی بھی کسی بھی چھوٹی سی نیکی کو یہ سمجھ کر یہ چھوٹی سی نیکی ہے کبھی نہ چھوڑے۔ بس اوقات انسان کی بڑی بڑی نیکیاں رہ جاتی ہیں، بڑی کی بڑی نیکی انسان کے کام نہیں آتی، لیکن ایک چھوٹی سی نیکی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور کبھی بھی انسان گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرے کہ چھوٹا سا گناہ ہے چلو اس کو کر لوں، کوئی بات نہیں ہے۔ بس اوقات چھوٹا گناہ انسان کی پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک عورت تھی، اس نے بلی باندھ کر رکھی، اب اس کو جو کچھ کھلایا پلایا نہیں ہے، اسی کی وجہ سے اس عورت کی پکڑ ہو گئی۔ اب کتنا چھوٹا سا گناہ ہے، اس کی وجہ سے وہ پکڑ کے اندر آ گئی۔ حدیث پاک کے اندر ہے، آپ نے حدیث سنی ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں سے گزر رہے ہیں، 2 قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ اب آپ دیکھیں ہم ان کو کتنا معمولی گناہ سمجھتے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے یہ گناہ ہیں، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا۔ اب وہ نہیں بچتا تھا تو وہی انسان کی اس کی پکڑ کا ذریعہ بن گیا، اس کو قبر کے اندر عذاب شروع ہو گیا۔ دوسرا چغل خوری کرتا ہے، ہم اس کو ایک معمولی سا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اسی کی وجہ سے وہ پکڑ کے اندر آ گیا۔ اسی طرح ایک آدمی تھا، وہ دریا کے کنارے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اب دریا کے کنارے سے ایک چونٹی باہر نکلتی ہے، پانی سے باہر نکلتی ہے، اس کو پھر وہ پانی کے اندر ڈال دیتا ہے، پھر باہر نکلتی ہے، پھر اس کو ڈال دیتا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا رہا، بالآخر وہ چونٹی مر گئی۔ تو اسی وجہ سے اس انسان کی پکڑ ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ چھوٹا سا، دیکھنے میں چھوٹا سا گناہ ہے کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے، وہ ایسے کھیل رہا تھا، لیکن یہی چھوٹا سا گناہ اس کی پکڑ کا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو کبھی بھی انسان نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑے، اور کبھی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی بھی نہ کرنا چاہیے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، تم باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ اگر انسان سے گناہ ہو جائے، انسان فوراً توبہ کرے، کبھی بھی انسان توبہ کے بغیر نہ رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله